من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ گویا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اپنے مالک کی عبادت کرنا ہے، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت جو معبود حقیقی ہیں ان کی عبادت کرنے کا جو حق ہے، وہ کمال ہے، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ گویا کہ معبود ایک اللہ کی ذات ہے اور کامل عبادت کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد جس کلمہ توحید پر رکھی گئی ہے اس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں۔ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کا ڈھنگ اور طریقہ سیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے، چونکہ ایمان ظاہراً نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ایمان کا مسکن اور ایمان کا ٹھکانہ انسان کا دل ہوتا ہے، اور دل تک رسائی اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی ذات کی ہو نہیں سکتی۔ انہ علیم بذات الصدور، وہی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیاں جانے ہوں، دل دریا سمندروں سے بھی زیادہ گہرے ہیں، دلوں تک کسی کی رسائی نہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ایمان قبول کرنے کے بعد انسان کی ذمہ کچھ اعمال لازم کر دیے گئے ہیں جو پتہ بتاتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اب انسان کے پاس ایک تو اللہ کا دیا ہوا بدن ہے، ایک انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرے دل کے اندر میں اتر چکا ہوں تو اپنے بدن کو بھی اور اپنے مال کو بھی
دونوں کو میری راہ میں لگا کر کے بتا دے، اپنے ایمان کا اظہار کر دے۔ اور دھیان کرنا محمد الرسول اللہ کے طرز زندگی کے مطابق اپنے بدن کو بھی عبادت میں لگانا ہے، اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اپنے مال کو بھی لگانا ہے تو اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں، بدنی عبادت ہے، نماز کے اندر رکوع ہے، نماز کے اندر سجدہ ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کیا کرنا ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو عبادت بنے گی، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ سارے حضرات تشریف لائے۔ روزانہ ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، آج اتنا اہم دن ہے، سارے جمع ہوئیے، آج وہ 4 بھی پوری نہیں پڑھی، 2 کم کر دی ہیں اس میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے، اور اللہ کو وہ طریقہ محبوب ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو صرف بدن کے تھکانے کا نام نہیں، ورنہ 4 رکعتوں میں تو بدن زیادہ استعمال ہوتا ہے، 2 میں کم استعمال ہوتا ہے۔ بندہ کہے یار آج 4 نہیں، آج تو 6 پڑھنی چاہیے تھی، جمعے کا دن ہے، فرمایا نا آج 2 پڑھنی ہے۔ اور بتانا ہے کہ ہم صرف بدن کو تھکانے کے لیے نہیں آئے، ہم اس بدن کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل پیرا کر کے اس نقشے میں ڈھالنے کے لیے اللہ کے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے، اس کا خاص وقت ہے، اور اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہونا، کیونکہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرنے کا نام روزہ ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح بدنی اور مالی دونوں کو جوڑ کر جو عبادت بنتی ہے اس کو حج کہتے ہیں، جیسا کہ صرف مالی عبادت زکوٰۃ کی ہے۔ اب زکوٰۃ کے بھی اصول ہے، زکوٰۃ کے بھی قانون ہیں، اتنے مال پہ ہے فلاں کو دینی ہے، یہ نہیں کہ جس کو چاہو دے دو، ایسے بھی نہیں ہے، جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق مال صرف کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح بدنی اور مالی کو جوڑو تو حج کی عبادت بنتی ہے، جس کے اندر مال بھی لگتا ہے اور جس کے اندر انسان کا بدن بھی لگتا ہے۔ تو حج بھی کیا ہے؟ مخصوص اعمال کے ساتھ، مخصوص جگہوں کی زیارت، مخصوص اعمال اور طریقے کے ساتھ کرنے کا نام حج ہے۔ ان سے آگے پیچھے کریں گے تو حج بھی نہیں ہوگا۔ تو حج جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ کی بڑی عجیب شان ہے کہ حج کی قسمیں ہیں 3۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اور حج کے مہینے بھی ہیں 3۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج قران کہ حاجی صاحب حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں۔ اکٹھے احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 چادریں اکٹھی جوڑ کے کر لیں، مطلب یہ ہے کہ نیت جو ہے یہ دونوں کی کر لیں۔ چادریں تو وہی 2 ہوں گی، لیکن نیت کیا کر لیں؟ 2۔ یہاں سے گئے حج عمرہ کیا، احرام نہیں کھولیں گے جب تک حج سے فارغ نہ ہو جائیں۔ دوسرا ہے حج تمتع، یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے گئے، جب ہمارے پاکستانی حاجی اکثر کرتے ہیں، اور وہاں جا کے عمرہ کیا، اور عمرے میں کیا تھا؟ احرام تھا، طواف تھا، صفا مروہ کی سعی تھی، الگ کرا کے فارغ ہو گئے، اس نے اپنا احرام کھول دیا، عمرہ مکمل ہو گیا، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ وہیں مکہ سے احرام باندھ لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، نفع اٹھا لیا، حج ایک سفر کے ساتھ 2 فائدے حاصل کر لیے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں فمن تمتع بالحج الى العمرہ فما استيسر من الحج۔ اور حج کی تیسری قسم ہے کہ حج افراد، صرف حج کیا جائے، صرف عمرہ کیا جائے، ساتھ دوسرا عمل نہ کیا جائے۔ ہمارے پاکستانی اکثر حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے ان پر ایک اضافی قربانی بھی ہوتی ہے، حج تمتع کی قربانی، حج کی قربانی۔ تو یہ جو مہینے ابھی چل رہے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، اور یہ بڑی شان والے مہینے ہیں۔ شوال جو چھوٹی عید کا چاند جب نظر آتا ہے عید الفطر کا، وہاں سے شوال شروع ہوتا ہے، اس سے اگلا مہینہ جو ابھی جاری ہے ذوالقعدہ کا، اس سے اگلا مہینہ ذوالحجہ کا، 10 دن اس کے۔ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔
حج کے 3 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. ویسے حج تو صرف ذوالحجہ میں ہوتا ہے نا، اور وہ بھی چند دن ہے اس کے وہاں ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. اور حج جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادات جتنی بھی ہیں ایمان کے اظہار کا نام ہے. اللہ کو مانتے ہو، نبی پاک کو مانتے ہو، نماز پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، زکوٰۃ دو تاکہ پتہ چلے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، روزہ رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہو، اور یہ تو پتہ چل گیا کہ تم ماننے والے ہو. حج جو ہے اس محبت کو عشق کے انداز اور عشق کا رنگ دے کے اظہار کرنے کا نام ہے. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. حاجی آدمی جو جاتا ہے نا، وہ ایسے جا رہا ہے جیسے فقیر جا رہا ہے کوئی اپنے مالک کے دربار میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سننا، فرمایا الحج اشہر معلومات. اے اہل ایمان، تم اللہ کی بندگی کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، ایسے ہی تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حج بھی لازم کیا ہے. یا اللہ کس پر لازم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اس پر لازم کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ حج کے راستے کا خرچہ بھی موجود ہے، وہاں رہنے کا خرچہ بھی موجود ہے، اور واپس آ کر آنے تک کا خرچہ موجود ہے، پیچھے گھر والوں کا خرچہ بھی دے سکتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. استطاعت والے پر اللہ نے لازم کیا ہے زندگی میں ایک بار میرے گھر کا آ کر طواف کر کے جائے، حج ادا کر کے جائے. یا اللہ اگر کسی کے پاس پیسہ موجود ہے، مال موجود ہے، پھر بھی وہ نہیں حج کرتا تیرے گھر کا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو بندہ مال ہونے کے باوجود، وسعت کے باوجود پھر بھی انکار کرتا ہے، پھر بھی شوق نہیں رکھتا میرے گھر میں آنے کا، پھر بھی اس ظالم کے دل کے اندر طلب نہ پیدا ہوئی کہ میں اپنے مالک کے گھر کا جا کر طواف کروں، میں بھکاری بن کے اس کی چوکھٹ پہ جا کے چکر لگاؤں. وَمَن كَفَرَ، پھر بھی جس نے انکار کیا تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج نہیں، نہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ ہے. اللہ تو غنی ذات ہے، ساری کائنات والے اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج. سبحان اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے کائنات کے انسانوں، تم سارے فقیر ہو اللہ کے دربار کے. فقیر کا کام ہے مالک کے دربار پہ آ کے صدا لگائے، فقیر کا کام ہے دامن پھیلائے، فقیر کا کام ہے ہاتھ پھیلائے. مالک کا کام تو دینا ہوتا ہے. اگر کوئی مالک کے دربار پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، مالک کے دربار میں کمی کوئی نہیں آتی، مالک کی عظمت میں شان میں کمی کوئی نہیں آتی. نقصان فقیر کا اپنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں سنو کائنات والو، جو بھی مالدار تکبر کرے گا میرے گھر میں جانے سے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. آؤ میرے در پر فقیر بن کے آ جاؤ، عاجز بن کے آ جاؤ. یا اللہ کیسے آئیں اور کب آئیں؟ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات. ویسے تو جب چاہو میرے در پہ آؤ، ہر وقت میرا در کھلا ہے، لیکن حج کے لیے آؤ تو اس کے خاص مہینے مقرر ہیں. حج کا احرام شوال میں باندھا جا سکتا ہے، ذوالقعدہ میں باندھا جا سکتا ہے، یا ذوالحجہ میں باندھا جا سکتا ہے. فمن فرض فیہن الحج. ایک بندے نے ارادہ کر لیا میں نے جانا ہے حج کے لیے،
ارادہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو لے جائے بار بار۔ جو ہمارے ساتھی اس دفعہ جا رہے ہیں اسپیشل ان کے لیے فمن فرض فیہن الحج، جو بندہ آج کے ارادے سے نکل پڑا گھر سے، وہ خوش نصیب بندہ، وہ خوش قسمت بندہ جس کی زندگی کی تمنا آج پوری ہونے والی ہے۔ دل کے اندر ارمان رکھتا تھا کاش میں بھی اللہ کے گھر پہ جاتا، میں بھی وہاں دیدار کرتا اور چکر لگاتا۔ یا اللہ ہے تو یہ ایک گھر ہے، مال پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، لیکن اس کی نسبت چونکہ تیرے ساتھ ہو گئی ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اس کو وہ درجہ مل گیا جو کائنات کے اندر اور کسی گھر کو نہیں ملا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور کائنات والوں گھر تو دنیا کے اندر اور بھی بڑے ہیں، لیکن یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی نسبت کوئی معمولی نسبت تو نہیں نا۔ بیت اللہ، بولو سارے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کلام اللہ، اللہ کا کلام، رسول اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبتیں بھی بڑے کمال کی ہیں۔ ساری کائنات کے کلام اکٹھے ہو جائیں، کلام اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کے خوبصورت مکان جمع کر لو، اللہ کے گھر بیت اللہ کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ اتنی عظمت والا گھر ہے جو اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس ابرا بد نصیب کو دیکھو جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا، یہ نیت لے کر آیا تھا بیت اللہ گرا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دنیا والو دیکھو تو صحیح نا تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ کریم نے ساری تدبیر کو کیسے ناکام کر دیا، یا اللہ کیسے تو نے ناکام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فارسل علیہم طیرا ابابیل، میں نے پرندے بھیج دیے، ان کے جھنڈ اور غول بھیج دیے، ترمیم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر انہوں نے پھینکے، اور کنکروں کے ذریعہ وہ بڑا لشکر جو لے کر آیا تھا فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور بتائیں یہ بیت اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ سارے بولیں گے یہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے آ جائے اور آ کے حملہ کرے بیت اللہ پر۔ آج بھی جو بدبخت اس قسم کے پروگرام بنا رہے ہیں ان کی بھول ہے، کیونکہ ایمان تو ہے نہیں نا، اس لیے سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ بیت اللہ تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جو ہاتھ لگائے گا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اب وقت نہیں ہے، باتیں تو کافی ساری ذہن میں آتی۔ عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جی جب ابرا سے ملاقات کے لیے گئے نا تو کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر دے۔ انہوں نے کہا یار میں بیت اللہ گرانے آ رہا ہوں، تجھے اونٹوں کی پڑی ہے، بیت اللہ کی بات کر۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ بیت اللہ ہے، یہ رب کا گھر ہے، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ، اللہ خود تیرا بندوبست کر لے گا، اور اللہ نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ خیر اللہ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی احرام کی چادریں باندھ لیتا ہے، سر سے ٹوپی پگڑی اتار لیتا ہے، اور اپنا سلا ہوا لباس بھی اتار لیتا ہے، صرف 2 چادریں لپیٹ لیتا ہے انسلی۔ فمن فرض فیہن الحج، حج کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، نیت کر کے نکل پڑتا ہے، رب کے دربار میں کہتے ہیں اللہم انی ارید الحج، اے میرے پروردگار میں حج کا ارادہ کر کے نکل پڑا ہوں۔
فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ اس کو میرے لیے قبول بھی فرما لے۔ اس نیت کے ساتھ جو بندہ فقیر بن کے پھر زبان پہ تلبیہ بھی لے آتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے میرے پروردگار 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، دن میں بھی گناہ کرتا رہا، راتوں میں بھی غلطیاں مجھ سے ہوتی رہی ہیں، بڑا گناہ گار ہوں میرے پروردگار۔ یہ بھاگا ہوا غلام یہ گناہوں سے بھاگ کے اب تیرے در کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس نے۔ لبیک اے اللہ حاضر ہو گیا ہوں، بردر آمد بندے بگریختہ، آبروئے خود بیسیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمود لا تقنطو۔ اے اللہ جیسے ایک غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے، دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، دشمن اسے کام پہ لگاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، پھر ایک دن موقع پا کے وہ غلام بھاگتا ہے دشمنوں کے ہاتھ سے، وہاں سے بھاگ کے سیدھا مالک کی طرف آتا ہے، جس مالک کو خفا کر کے چلا گیا تھا اب سمجھ آئی باقی تو ہر طرف دشمنیاں ہی دشمنیاں ہیں، پھر بھاگتا ہے، بھاگتے ہوئے آتا ہے میرے مالک میں تیرے قدموں میں گرتا ہوں، تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، غلطی کی جو تجھ سے دور بھاگ گیا تھا، میں نے کوتاہی کی جو تجھے خفا کر لیا تھا، میں تو دشمنوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تو ہی میرا دوست ہے، باقی تو میرے دشمن ہے، مجھے معاف کر دے۔ بالکل یہی صورتحال ہے جو بندہ احرام باندھ کے اللہ کے دربار کی طرف جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ گناہ کر کے تجھے خفا کر دیا تھا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اے اللہ اس ظالم نے مجھے بڑا ہی رسوا کیا ہے، مجھے بڑا ہی دکھ پہنچایا ہے، اے میرے مالک آج موقع مل گیا، دنیا کے جھمیلوں سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے میں بھاگ کے اب تیرے دربار کی طرف آ رہا ہوں، اور تیری اوٹ پناہ خدایا، تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ جس ڈیوی نو آپوں بالے قد کسی تھی بجدا، اب تیرے در کی پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمودہ لا تقنطو۔ اے اللہ یہ امید لے کر آیا ہوں تیرے دربار اور تیری چوکھٹ پہ آ رہا ہوں، یہ امید لے کر تو نے خود فرمایا نا لا تقنطو من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو جتنے مرضی تم سے گناہ ہو جائیں میری رحمت سے نا امید تم نے نہیں ہونا، میرے در پہ آ کے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتا ہے گویا کہ حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی ہے، اب تیرے دربار میں آ کے کہتا ہوں لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اگر تیرا کوئی اور شریک ہوتا میں کسی اور کے دربار کی طرف جاتا، تیرا کوئی اور شریک ہوتا میں کسی اور کے دربار پہ احرام باندھ کر جاتا، اے اللہ کوئی دربار نہیں جہاں میں چادریں باندھ کر جاؤں، کوئی دربار نہیں میں جا کے جس کے چکر لگاؤں، بل یطوفوا بالبیت العتیق، ایک ہی کائنات کے اندر دربار ہے اور میرے مولا وہ تیرا دربار ہے، میں چکر لگاؤں گا تو تیرے دربار کے لگاؤں گا، اعلان کرتا ہوں آ رہا ہوں لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں میرے پروردگار، ایسا اور کوئی دربار نہیں ہے جہاں جا کے میں چکر لگاؤں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں، میں جو کھاتا تیرا ہوں، میں جو پیتا تیرا ہوں، میرا تو خالق بھی تو ہے، میرا تو مالک بھی تو ہے، میرا تو رازق بھی تو ہے، میرے تو سب کچھ تو ہے میرے اللہ، تیرے سوا میرا کون ہے میرے پروردگار، ساری نعمتیں بھی تیری، اس لیے ساری تعریفیں بھی تیری، میں تیرے دربار پہ حاضر ہو چکا ہوں تیرا بندہ بن کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت بھی پورا ہو گیا، آخری بات عرض کروں، یہ اللہ کا پاک بندہ
اپنی زندگی کے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے جب اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور انسان کی زندگی کے وہ خوبصورت لمحات جب اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ نماز کا مزہ جب بیت اللہ کے سامنے آپ پڑھیں گے نا، وہ عجیب ہی ہے۔ اور اکثر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ نماز اس وقت مزہ کرتی ہے جب بیت اللہ کے سامنے پڑھیں، اور درود شریف جب روضہ رسول کے سامنے پڑھیں، عجیب ہی لذت ہوتی ہے اس سے۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں مقام بار بار نصیب فرمائے۔ اب وہاں گیا جناب، مسجد میں روزانہ آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں یا آرام سے؟ جو بھاگے اس کو کہتے ہیں بھائی مسجد میں بھاگتے نہیں ہیں، آرام سے آؤ اور خاموشی سے آؤ، مسجد میں شور نہ کرو، چپ کر کے بیٹھو۔ روزانہ یہی ہے حکم ہے۔ آج بندہ احرام باندھ کر بیت اللہ کے پاس پہنچ گیا، چپ کر کے جائے، فرمایا نہیں، اونچا اونچا بول لبیک، خاموشی کے ساتھ نہیں جانا۔ آج دیوانوں کی طرح شور کرتا ہوا جا، آج دیوانوں کی طرح جناب لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا جا، وہاں جا کے چپ کر کے کونے میں بیٹھ کے تلاوت کروں، سجدہ رہ دو۔ جو فرمایا نہیں نہیں، رمل کر، ایسے دوڑ جیسے جوان دوڑتا ہے، اور چکر لگا میرے گھر کے، اور بتا دے بردر آمد بندے بگریختہ، آبروئے خود بیسیار خطا۔ اے اللہ آج فقیر آ گیا تیرے دربار پہ، بھاگ بھاگ کے چکر لگا رہا ہے، اپنی عزت برباد کی ہے اور کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، عزت کی پگڑی اتار کے آیا ہوں، عزت کے جوتے اتار کے آیا ہوں، عزت کا لباس اتار کے آیا ہوں۔ یا اللہ فقیروں والی چادریں لپیٹ کے بھاگ رہا ہوں، تیرے دربار پہ بھاگ رہا ہوں، اور کیا کہتا ہوں؟ حرم کی مقدس فضاؤں میں گموں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گموں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی اداؤں میں گموں۔ مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گموں۔ مکفل کریں تالے کو، بظاہر تو بیت اللہ کا تالا لگا ہوا ہے لیکن ساری نعمتیں وہاں مل رہی ہیں۔ مکفل در لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گموں، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، کھڑے ہیں طواف پورا کر کے نا آگے کس طرح چمٹ کے کھڑے ہوتے ہیں بیکاری، کھڑے ہیں بیکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گموں۔ یہ میزاب رحمت یہ پر درد نالے، یہ میزاب رحمت یہ پر درد نالے، فلک سے برستی عطاؤں میں گموں۔ یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جمگٹ، زمین سے ابلتی شفاؤں میں گموں۔ آج ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کے رب کے دربار پہ آ کے کہتا ہے میرے اللہ میں تیرے دربار پہ حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب کہتا ہے جو بندہ اس طرح میرے دربار میں عاجز بن کر آئے، فلم یرفس ولم یفسق، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، وہ واپس لوٹے گا ایسا پاک ہو کے لوٹے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بار بار اپنے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے جو بھائی دوست جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر قبول فرمائے۔